السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 5 کا ڈے 2 ہے، سبجیکٹ اردو لٹریچر۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 2 میں خاصا کام ہے، اس لیے میں نے اپنے کام کو 2 ویڈیو میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ کو اسائنمنٹ نمبر 5 مل گیا ہوگا۔ اسائنمنٹ نمبر 5 میں آپ کے پاس نظم نعت کے 2 سوال جواب ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 2 اشعار کی تشریحات ہیں بمائے حوالہ۔ پھر آپ کو غزل سمجھائی جائے گی میر تقی میر کی، اس کے الفاظ، معنی، سوال جواب اور اس کے 2 اشعار کی تشریحات کروائی جائیں گی۔ اب ہم کر رہے ہیں پہلا کام، سوال نمبر 1 نعت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام عالم کے لیے رحم و کرم کا باعث تھی۔ آپ کی ذات رحم و کرم سے بھرپور تھی۔ آپ کا رحم و کرم غریب و امیر، کافر و مشرک سب پر ایک جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحم و کرم کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر مسجد جاتے ہوئے کچرا پھینکا جاتا، اس طرح کے کئی مثالیں آپ کی زندگی سے ملتی ہیں، مگر آپ نے ان تمام لوگوں کو نہ ہی سزا دی اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ بچوں، یہ سوال نمبر 1 کا جواب تھا۔ اس ویڈیو کی مدد سے اپنے سوال کا جواب لکھ لیجئے۔ آپ اگر نہیں لکھ پائے، ویڈیو پاز کریں، اپنا جواب مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا۔ اب آئیے ہم کرتے ہیں اپنا سوال نمبر 2۔ اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ جواب ہے اس کا، اس نعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 2 کا جواب۔ اب ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریحات بمائے حوالہ لکھیے۔ شعر نمبر 1 ہے، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حوالہ ہے، مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کار کے محبوب نبی ہیں۔ آپ کو اس کائنات کا سردار قرار دیا گیا ہے اور آپ ہی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے امت مسلمہ کی بخشش و نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو بخش دے گا۔ آپ بہترین منصف ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہیں، اس لیے خدائے واحد نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ بچوں، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح تھی۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا کام مکمل کر لیں۔ جو بچے نہیں کر سکے وہ ویڈیو کو پاز کریں، اپنا کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ شعر نمبر 2 ہے: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ ہے: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ اس کی تشریح ہے: شاعر اپنے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ بہترین قائد و رہنما تھے، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی ذات میں اتارا اور اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کی ذات ایک ہادی اور رہنما کی ذات بھی تھی۔ آپ نے اپنی تمام زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ آپ صرف دنیا کے لیے رحمت للعالمین نہ تھے بلکہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی روز قیامت تک مسلمانوں کی شفاعت کا سبب بھی ہیں۔ آپ دنیا کے تاجدار اور عقبیٰ یعنی آخرت کے مختار کل بھی ہیں۔ اتنی بڑی عظیم ہستی کی زندگی ہم دیکھیں تو سادگی کے بہترین سبق ملتے ہیں۔ آپ سادہ لباس پہنتے، سادہ بستر پر سوتے ہیں، حتیٰ کہ تکیے کی جگہ سوتے وقت سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے۔ دنیا کی بادشاہت آپ کے پاس ہے، مگر آپ نے تمام مسلمانوں کو اپنے عمل سے سادگی کی تعلیم بہم پہنچائی۔ آپ پر ہمارا درود اور سلام ہو۔ بچوں، یہاں تک اسائنمنٹ 5 کے ڈے 2 کا کام جو نعت سے متعلق ہے ختم ہو رہا ہے۔ یہاں میں اپنی ویڈیو 1 کو ختم کرتی ہوں اور میر تقی میر کی غزل کا کام اور سمجھانے کا کام میں آپ کو اسائنمنٹ 5 کے ڈے 2 کی ویڈیو نمبر
2 میں دوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔